السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اسلامی سال کا آغاز کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، یعنی اسلامی کیلنڈر کب بنا تھا۔ اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے سامنے ایک مرتبہ تحریر آئی جس میں انگریزی تاریخ درج تھی، عیسوی تاریخ درج تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، ہماری بھی کوئی ایسی تاریخ ہونی چاہیے کہ جس سے ہماری اسلامی تاریخ وابستہ ہو۔ چنانچہ اس کے لیے مجلس مشورہ بیٹھی اور لوگوں سے مشورہ ہوا، تو ایک رائے یہ آئی کہ جس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اس دن کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ لیکن یہ رائے منظور نہیں ہوئی، اس پر اتفاق رائے قائم نہ ہو سکا۔ دوسری رائے یہ آئی کہ جس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا اس دن کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے منتخب کر لیا جائے اور وہاں سے اسلامی سال کا آغاز کر دیا جائے، لیکن یہ رائے بھی منظور نہیں ہوئی۔ تیسری رائے یہ آئی کہ جس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، آپ کا وصال ہو گیا ہے، اس دن کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے منتخب کر لیا جائے، لیکن یہ رائے بھی منظور نہیں ہوئی، اس پر بھی اتفاق رائے قائم نہ ہو سکا۔ اخیر میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی، یہ مشورہ دیا کہ جس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی ہے اس دن کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ چنانچہ یہی رائے سب کو پسند آئی اور اسی رائے کی توثیق و تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرما دی اور یہ کہہ دیا کہ اب اسلامی کیلنڈر وابستہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت سے۔ اب واقعہ ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی سال کا آغاز ہوگا۔ اس طریقے سے اسلامی سال کا آغاز ہوا، اسلامی کیلنڈر بنا۔ لیکن پھر یہ مشورہ ہوا کہ اسلامی سال تو ہم نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر طے کر دیا، لیکن اسلامی سال کا پہلا مہینہ کس کو قرار دیا جائے؟ تو اس کے لیے بھی مشورہ ہوا، لوگوں سے رائے لی گئی، مشورہ لیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ اسلام کا قرار دیا جائے۔ کیوں؟ تو اس وجہ سے کہ چونکہ حج کے زمانے سے لوگ واپس آ جاتے ہیں حج کر کے ذی الحج کے مہینے میں، اور پھر محرم سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اس وجہ سے محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ چنانچہ یہی رائے سب کو پسند آئی اور پھر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دے دیا گیا۔ اس طریقے سے اسلامی سال کا آغاز ہوا، اسلامی کیلنڈر بنا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس تاریخی واقعے کو بنیاد بنا کر اسلامی سال کا آغاز کیا گیا۔ مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جنہیں مہینے کا علم نہیں ہوتا ہے، اسلامی مہینوں کا، کہ کون کون سے مہینے ہیں، یا یہ کہ ہمارا اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، اگر ہم مسلمان اپنی تاریخ کو نہیں یاد رکھیں گے یا محفوظ نہیں رکھیں گے تو کیا غیروں سے امید کی جائے گی کہ وہ ہماری تاریخ کو محفوظ رکھیں؟ اس لیے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، فرض کفایہ کے درجے میں ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، محفوظ رکھیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔